بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عام انتخابات کی غیر یقینی صورتحال میں انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا۔ کاغذات نامزدگی وصول ہوئے، کاغذات نامزدگی مسترد کرنے اور منظور ہونے کا مرحلہ بھی گزر گیا، تو ایک طوفان برپا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت بڑی تعداد میں رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، میں اس موضوع پر بات کروں گا، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کے بہت بڑی تعداد میں لوگ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے تو انتخابات کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھے، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانے نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، ساری دنیا کو علم تھا کہ کپتان ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں اور وہ کاغذات نامزدگی ان کے منظور نہیں ہو گئے، لیکن انہوں نے جمع کرائے۔ صرف اسی وجہ سے جمع کرائے کہ جب ان کے کاغذات نامنظور کیے جائیں گے تو ملک کی سب سے بڑی خبر ہوگی۔ پھر شاہ محمود قریشی کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے، ان کے بارے میں بھی ایک بہت مواد ہے جس کی انہوں نے ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ بہرحال قاسم سوری، یاسمین راشد، مراد سعید، زلفی بخاری، ذوالفقار مرزا اور یہ جو اعظم خان سواتی ہیں کے بیٹے ہیں، ان کے فہمیدہ مرزا اور ان کے بیٹے ہیں اعظم خان سواتی، عثمان ڈار کی والدہ کے بھی کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کے کاغذات محض آروز کے جانبدارانہ رویے کی وجہ سے متاثر ہوئے، اور یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں کئی لوگوں کے کاغذات مسترد ہو جاتے ہیں۔ اب ایک طرف تو مسترد ہوئے ہیں، دوسری طرف میاں نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، جہانگیر ترین، سراج الحق کے کاغذات منظور ہو گئے۔ اختر مینگل ہیں، حماد اظہر ہیں، علی محمد خان ہیں، محمد عاطف ہیں، زرتاج گل ہیں، مونس الہی ہیں، پرویز الہی بھی، یہ سب ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عثمان بزدار کی کاغذات قبول ہو گئے ہیں۔ بڑی خبر تو یہ ہے، خطہ پوٹھوار کے بڑے لیڈر چودھری نثار علی خان کے بھی کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ ابرار الحق صاحب کے بھی کاغذات منظور ہو گئے ہیں، پتہ نہیں وہ دنیا میں کہاں پھر رہے ہیں، انہوں نے بھی کاغذات جمع کرا دیے ہیں۔ رہی بات اسد کیسر، علی امین گنڈا پور، شہریار افریدی، ہمارے پرانے دوست شیخ رشید احمد، نعیم پنجوتھا، شہرام ترقی، خرم کھوسا، فواد چودھری کے بھی کاغذات مسترد ہوئے، وہ انتخابی عمل سے باہر ہو گئے، اور ہمارے بھتیجے راشد شفیق بھی انتخابی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ جام کمال، یوسف گیلانی، صادق سنجرانی، شفقت محمود کے کاغذات منظور ہو گئے۔ یہ خیر دوڑ تھی، اس دوڑ میں ابھی یہ تو چلے گا، میرا خیال ہے جب تک کہ آخری عدالت ہے، سپریم کورٹ تک لوگ جائیں گے، جس کو ریلیف مل جائے گا وہ تو انتخابی دوڑ میں شریک ہوگا۔
ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کا بلے کا کیا مستقبل ہے. اگر تو پی ٹی آئی کا بلا پی ٹی آئی کو نہیں ملتا تو کمر تو یہیں ٹوٹ جاتی ہے ان کی. ہاں، بلے کے نشان پہ اگر وہ، ان کا خیال یہ ہے کہ بلے کے نشان کو لوگ آنکھیں بند کر کے ووٹ ڈالیں گے. یہ پی ٹی آئی کو جو خوش فہمی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ بے شک لوگوں کے پاس نہ بھی جائیں، جو پی ٹی آئی کا حامی ہے وہ ووٹ ڈالنے آئے گا. میں آج بھی ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہ تقریباً سارے لوگ ہی جو تھے وہ پی ٹی آئی کا گھرانہ یا پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کہا آپ کیا خیال ہے میں پی ٹی آئی پر سے اقتدار آنے والی ہے؟ کہتا وہ تو نظر نہیں آتا. میں نے کہا پھر کس کو ووٹ دیں گے آپ؟ کس لیے ووٹر باہر نکلے گا؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ عمران خان جس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہو وہاں سے عمران خان کو الیکشن لڑنے نہ دیا جائے تو ان کی جگہ کوئی عام کارکن کھڑا ہو جائے تو وہ جو پہلے سے وہاں موجود ہیں بڑے تگڑے امیدوار ہیں وہ اس کو ہوش بھی سنبھالنے نہیں دیں گے. یہ ایک بڑا ایشو ہے. میرا خیال ہے کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کے لیے میکسیمم کاغذات منظور ہونے چاہیے. یہ بات کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے تھا جیسا کہ 2018 میں نواز شریف کے ساتھ ہوتا رہا، وہ تو بات اپنی جگہ درست ہے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے نا کہ عمران خان کو اگر الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، ان کی پارٹی کے لوگوں کو حصہ لینے نہیں دیا گیا تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. عمران خان صاحب کے سامنے دو چوائس ہے. اس سیاست میں زیرک لوگوں کی بات ہوتی ہے کریں، یا تو وہ کال دیں کہ لوگ بائیکاٹ کریں اور اس دن سناٹا طاری ہو جائے پولنگ اسٹیشنوں پر، پھر تو عمران خان جیت گیا. پھر عمران خان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اگر ایسا نہیں کرتے اور 40-45 نشستیں جو انہیں ملنے والی ہیں ان کے لالچ میں وہ حصہ لیتے ہیں تو پھر وہ جتنا مرضی شور مچا لیں 40-45 نشستوں کے بعد تو وہ کہہ سکیں گے کہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. تو پھر وہ تو الیکشن کو کریڈیبلٹی دینے والی بات ہے. جسٹس اس کو جو الیکشن ہے اس کو توثیق کرنے والی بات ہے. تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوگا اس میں پی ٹی آئی کسی نہ کسی طرح حصہ لیتی ہے اور اس کے 40-45 ارکان جیت جاتے ہیں تو پھر تو الیکشن کو کوئی نل اینڈ وائڈ قرار دینے والی بات بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی تحریک چلائی جا سکے گی. 1977 مجھے یاد ہے کہ پی این اے نے جب بائیکاٹ کیا، جب 7 مارچ 1977 کو عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے وقت پولنگ اسٹیشن ویران ہو گئے تھے اور پھر اس کے نتیجے میں جو تحریک چلی تو پھر حکومت تو چلی گئی بھٹو کے ہاتھ سے، پھر ملک مارشل لگ گیا. کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ الیکشن کے نتائج کے خلاف تحریک چلا سکے یا الیکشن سے پہلے کوئی ایسی اسٹریٹجی اختیار کرے کہ لوگ اس کے باہر نکل آئیں؟ مجھے ایسا نظر نہیں آتا. کاش کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ باہر نکلنے والا ہو. مجھے ڈر ہے اس بات کا، خوف اس بات کا ہے کہ یہ اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلیں گے، گرم لحاف سے باہر نکل کر یہ جدوجہد کرنے والے نہیں ہیں. جن سیاسی جماعتوں کے کارکن جیلوں کو ویلکم کرتے ہیں اور جیلوں میں ایسا جاتے ہیں جیسے عجلہ عروسی میں جا رہے ہیں، جیسے وہ شیخ صاحب کہا کرتے تھے میرے لیے جیل سسرال ہے، لیکن وہ جیل کے نام سے خوف کھاتے ہیں. جو کارکن جیل جانے کے لیے تیار ہے اور جس جماعت کا کارکن جانے کے لیے تیار ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. کاش کہ عمران خان اپنی سیاسی جماعت کی تربیت ان خطوط پر کرتے کہ ان کے کارکن جیلیں بھر دیتے.
9 مئی کے واقعے کے بعد تو لوگ نظر ہی نہیں آ رہے، کدھر چلے گئے ہیں؟ زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا، کدھر چلے گئے ہیں؟ پہاڑوں میں چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان میں روح پوش لوگ ہیں جنہوں نے کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں، مسترد تو ہونے ہی تھے ان کے، وہ آدمی پیش ہی نہیں ہو رہا، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جناب جیل جا سکے۔ حوصلہ نہیں ہے، حوصلہ کریں، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سیاسی جماعتیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ہم نہیں کہتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان ختم ہو جائے گا، عمران خان کا کوئی نام لینے والا کو، میں نہیں یہ بات کہتا۔ عمران خان کا نام موجود ہے اور لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ اگر نئی حکومت آ کر اچھی پرفارمنس کرتی ہے تو پھر لوگ عمران خان کو کسی حد تک بھول جائیں گے، لیکن عمران خان کی جماعت کے اندر اتنا، پنجابی میں کہتے ہیں تڑ ہے، مضبوطی ہے، تو پھر وہ کسی حکومت کو نہیں ٹھہرنے دے سکتے۔ لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے، لہذا یہ بھی ایک دیکھتے ہیں ڈرامہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی کاغذات مسترد ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ آج مسترد ایک عدالت ہوتے ہیں، دوسری عدالت میں ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، تیسری میں پھر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اسی چکر میں 8 فروری آ جائے گا۔ پی ٹی آئی تو باہر نکلنے کے تیار ہی نہیں ہے، نہ جلسہ کرنے کے تیار ہے اور نہ ہی کوئی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب نہیں ہوگا ایسے، پھر کون لوگ ووٹ ڈالیں گے؟ شکریہ۔